अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और जिस तरह पाकिस्तान इसका शिकार है और इस केस को लेकर जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में लेकर गए हैं और जिस तरह से बावर कराया है कि पाकिस्तान का इसमें हिस्सा कोई नहीं है, लेकिन हम इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सैलाब की सूरत में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो हमारे सामने है और बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त हम उठा रहे हैं। ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ इन तमाम तर कोशिशों की वजह से जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और इसके साथ साथ जो वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, वो जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के केस को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाने के लिए, उनको इंगेज करने के लिए, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में कुछ कंपनसेशन भी जो है उसकी भी बात की जा रही है कि हमें इस हवाले से कुछ कंपनसेट करें, कि ज़ाहिर है इसमें हमारा कसूर नहीं है। इसी हवाले से, इसी से जुड़ी हुई एक ख़बर हमारे पास मौजूद है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ भी है कि माहौलियाती मसाइल में पाकिस्तान के कायदाना किरदार का एतराफ़ इस तरह से किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी के नीचे एक इदारा कायम है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की एक तंजीम है COP27। उसकी नायब सदारत जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को दे दी गई है। और अब जो इससे आगे काम होगा, जो इसका एजेंडा होगा, अगली जो कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो नायब सदर होंगे। पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जिन मसाइल का हम शिकार हैं, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जिन मसाइल का हम शिकार हैं, उनको यकीनन वो जिस तरह से पहले करे थे उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से दुनिया को बता पाएंगे। और इसके लिए हो सकता है कोई ऐसे ठोस इकदामात करने के भी काबिल हो पाएँ कि जिससे पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर जो ममालिक हैं वो फ़ायदा उठा सके। इसका जो पिछला इजलास है वो स्कॉटलैंड में हुआ था, और बड़ी बात यह है कि इस तंजीम के हवाले से ये बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा बजट भी इनके पास है। तो इस तरह से कुछ ऐसे ठोस इकदामात किए जा सकते हैं कि जिनसे हम फ़ायदा उठा पाएँ। इसी हवाले से हम बात करेंगे, और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं न्यूज़ में मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक आदिल साहब। फ़ारूक साहब जो हैं सीनियर तजज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसके साथ साथ रशीद साफ़ी साहब वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रशीद साफ़ी साहब भी जो हैं वो सीनियर तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका भी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं साफ़ी साहब। ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी हमें समझा दीजिएगा। COP27 की हम बात कर रहे हैं और इसकी नायब सदारत जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को दी गई है। ये कितना बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए कि 195 जो ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान को मंतखब किया गया है। मैं आपकी तरफ आती हूँ साफ़ी साहब, साथ ही साथ तारुफ़ करवा दूँ, हुमायूं खान साहब भी जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और साफ़ी साहब आपकी तरफ आती हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया नाहिद, आप दुरुस्त कह रही है। COP27 जो इस दफ़ा शर्म अल शेख को यह एजाज़ हासिल हो रहा है, जो सियाहती मुकाम है इजिप्ट में, वहाँ पे COP का जो आने वाला इजलास है, और इसकी जो सिग्निफिकेंट है इस दफ़ा इसलिए भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाही के बाद जो है आलमी तंजीमें माहौलियात के हवाले से सरगर्म इदारे शर्म अल शेख में इकट्ठे होंगे। और उससे बड़ी बात मज़ीद ये हुई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को इस दफ़ा ये एजाज़ हासिल हुआ है, पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि नायब सदारत वो करेंगे। और आमदा इतलात के मुताबिक वो इस इजलास में जनरल सीसी जो है जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है उनके साथ मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे इस इजलास का। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो UNGA के बाद एक दूसरा आलमी फोरम पाकिस्तान को मुहैया हो गया है, और बहुत अच्छा मौका है। जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने अपना माहौलियात का मुकदमा बहुत मुअस्सर अंदाज में लड़ा था, तो तवक्कुआत ये है कि शर्म अल शेख में जो COP27 की एक्टिविटी होने जा रही है, इस पर पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर मौका मिलेगा कि अपने मसाइल को दुनिया को बताए। और जो पाकिस्तान का विजन है माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, ये एक अच्छा मौका है कि मज़ीद इसकी वजाहत हो सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का UNGA का इजलास जो था उस पर तो ये एक साइड लाइन का एजेंडा था,
تھا، لیکن COP27 جو ہے اس کا ہولی سولی فوکس جو ہوگا وہ ماحولیات پہ ہوتا ہے. اور آپ نے درست اشارہ کیا کہ COP26 جو اسکاٹ لینڈ میں منعقد ہوا تھا اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا جس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے. سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں دنیا کو متنبع کیا گیا تھا، سونامیوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، زلزلوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، گلوبل وارمنگ کے حوالے سے ایک دفعہ پھر وارننگ دی گئی تھی. اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے COP27 ہمیشہ سے سرگرم رہا ہے تو دنیا کو جائے، ان کو یہ ریئلائز کیا جائے کہ ماحولیات کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. تو یہ دو لحاظ سے پاکستان کے لیے اہم ہے. ایک تو ایک جنرل ایکٹیویٹی ہے ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس دفعہ صدارت کی کرسی پہ کو چیئر کریں گے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. تو یہ ایک بہت ایک جس کو کہتے ہیں کہ اس کو کیش کرنے کی ضرورت ہوگی. اور آپ نے یہ بھی درست اشارہ کیا کہ دنیا کے امیر ممالک نے COP27 ہی کے چھتری کے نیچے بلینز ڈالر کے عطیات دینے کی باتیں کی ہے، وعدے کی ہے. تو اس وقت اقوام متحدہ کے جو موجودہ جنرل سیکرٹری ہے ان کی بھی زیادہ کوشش یہی رہتی ہے کہ دنیا کے بڑے ممالک جو گلوبل وارمنگ کے سرغنہ ہوتے ہیں عمومی طور پہ، جہاں پہ انڈسٹری زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ کاربن کا اخراج زیادہ ہوتا ہے، جہاں پہ زہریلے مادے ماحولیات کو خراب کرنے کے زیادہ بنتے ہیں، تو وہ ممالک زیادہ اس کے رسپانسیبل بھی ہے اور وہ امیر بھی ہے. اس میں امریکہ ہے، چین ہے، جو یورپی ممالک ہے کئی اس میں. تو یہ ممالک اس دفعہ ان سے یہ بات منوانے کی کوشش کی جائے گی کہ انہوں نے ماحولیات کے تحفظ کے لیے جو وعدے کیے ہیں وہ رقومات بھی ادا کرے. اور اس کے ساتھ جو پاکستان جیسے غریب ممالک جو ماحولیاتی آلودگی میں ان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ان کی مالی مدد بھی کی جائے. تو یہ ایک انتہائی اہم اقدامات دو ہوئے ہیں. ایک تو یہ کانفرنس ایک اچھے موقع پہ منعقد ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کیا گیا ہے، اور دوسرا صدارتی کرسی پہ شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. فاروق عادل صاحب سر ٹائمنگز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. صافی صاحب کے بڑی زبردست ٹائمنگز ہے کہ اس وقت جو حالات پاکستان میں ہیں ہم پوری دنیا کو بتا چکے ہیں، باور کرا چکے ہیں. شنگھائی تنظیم کا اجلاس ہو چاہے UNGA میں اس کے حوالے سے بات کی جائے، اور اب یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں. آپ نے بہت درست نشاندہی کی، اور صافی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کانفرنس کا ایجنڈا، یہ کانفرنس کا نام بڑا دلچسپ ہے، UN کلائمیٹ چینج کانفرنس پارٹیز 27. یہ جو کانفرنس کا CO اور پارٹیز کا P، تو یہ کوپ ہو گیا. تو اس میں 27 ملک ہیں. یہ اب میرا خیال ہے کہ صافی صاحب نے جتنی وضاحت سے بات کی اور خود آپ نے جتنی وضاحت سے بات کی، یہ بہت واضح ہو گیا کہ اس کا ٹائمنگ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، پاکستان کے لیے اہمیت کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی ایک یوں سمجھیے کہ جست ملی ہے، ایک ہماری کامیابی ہے. بالکل. وہ کامیابی کیا ہے؟ آپ ذرا یاد کریں 1-1.5 برس پہلے پاکستان میں ایک حکومت تھی جس کے دعویٰ یہ تھا کہ جتنا کلائمیٹ چینج کو وہ ویسے تو وہ ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں، یورپ کو بھی زیادہ سمجھتے ہیں، جمہوریت کو بھی زیادہ سمجھتے ہیں، وہ کلائمیٹ چینج کو بھی بہت زیادہ سمجھتے تھے. اور وہ درختوں کی سونامی بھی آئی، اور وہ سونامی کا شکار کون ہوا یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی اس پہ آپ بات کیجیے گا یا صافی صاحب بات کریں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں وہ بہت زیادہ تھا. لیکن جو درختوں کی سونامی کی بات کر رہے تھے ان کا المیہ یہ تھا کہ ایک عالمی کانفرنس ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں، اس میں پاکستان کو مدعو تک نہیں کیا گیا تھا. تو اب ایک تو خارجہ پالیسی کا لیول یہ تھا. صحیح ہے. دوسرا لیول کیا ہے؟ دوسرا لیول ابھی ہم کوپ پر بات کرتے ہیں. دوسرا لیول یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن، ابھی جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، عالمی سالانہ اجلاس ہوا، سالانہ اجلاس کا درست کہا گیا یہاں کہ وہ سائیڈ لائن ایجنڈا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر اور پاکستان کے وزیر خارجہ کی ایکٹیویٹیز جو سائیڈ لائن پہ ایکٹیویٹیز ہوئی، ان سائیڈ لائنز کی ایکٹیویٹیز کی کامیابی یہ تھی
کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس کا اصل ایجنڈا ہی یہی لگتا تھا کہ یہ کلائمیٹ چینج پہ بات ہو رہی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ ایسا لگتا تھا کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے یہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آنے والی تباہی کو موضوع بنا کے، اور پاکستان اس کا موضوع ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ پھر اسی اسمبلی نے کسی اختلاف کے بغیر متفقہ طور پر پاکستان کے حق میں ایک قرارداد منظور کی۔ تو ایک پہلو یہ ہوا۔ تو اب آئیں آپ سی او پی کی طرف۔ سی او پی کا معاملہ آپ یہ دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ مصر کے صدر سیسی صاحب نے پاکستان کے وزیر اعظم کو اس کا نائب چیئرمین یا نائب صدر نامزد کیا۔ آپ ذرا سا خارجہ پالیسی پہ نظر ڈالیں گزشتہ 3-4 برس کی، تو اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کو اس خارجہ پالیسی میں کہیں مصر دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کہیں یعنی آپ کی خارجہ پالیسی کے میپ پر مصر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی 5-6 ماہ کی یہ جو حکومت ہے، اس کی خارجہ پالیسی میں پیش رفت کا یہ اندازہ لگائیں کہ جو ملک آپ کے نقشے پر نہیں تھا خارجہ پالیسی کے، اس نے آپ کو اس بین الاقوامی کانفرنس کا صرف نائب صدر نامزد نہیں کیا، اس نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ آنے والی بین الاقوامی کانفرنس کی میرے ساتھ مل کے صدارت کریں۔ تو یہ صرف نائب صدارت نہیں ہے، یہ آلموسٹ اس کی سربراہی آپ کے گھر میں آ گئی ہے۔ یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے۔ اب آپ موازنہ کریں خارجہ پالیسی کے چیمپئنز کا اور 5-6 ماہ کی یگسٹ حکومت ایور کا۔ آپ کا جو اس وقت فارن منسٹر ہے، ان کے کام کا ایک موازنہ ضرور بنتا ہے، اس پہ ضرور بات ہونی بھی چاہیے، ہم آگے جا کے بھی کریں گے۔ ہوائیوں صاحب میرا خیال اس وقت نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی۔ صافی صاحب، شہری رحمان صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کیا، آپ مجھے اجازت دیں تو تھوڑی سی تفصیلات اس کی شیئر کر لوں، اس کے بعد پھر بتائیے گا کہ اس وقت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کتنے ولنریبل ہیں اس وقت اور کتنا ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک نے سیلاب سے معیشت کو $40 ارب نقصانات کا جو ہے وہ تخمینہ اس وقت لگایا گیا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سیلاب سے 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے مزید نیچے چلے جائیں گے، مزید ان کا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے، گھروں کا، سڑکوں کا، فصلوں کا، وہ شدید قسم کا نقصان ہوا ہے، اس کا تخمینہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اور ویسے بھی اگر زمینی حقائق کو دیکھیں، جو اس وقت ایسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے، نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے۔ 7.9 ملین لوگ جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ ان کی بحالی کا کام جو ہے وہ ہمارے لیے اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر صحت کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ سر اٹھا رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے فاروق عادل صاحب نے کہا، آپ یہ سمجھیں کہ سربراہی جو ہے وہ ہمارے اپنے گھر میں آ گئی ہے، ہمارے اپنے ملک میں ہے۔ تو اس وقت ہمارا کیا ایجنڈا ہوگا، کن چیزوں پر ہم زیادہ بہتر طریقے سے بات کریں گے، کیا لائحہ عمل ہم بنائیں گے؟ جی، ایجنڈا تو میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے جن نقصانات کا تخمینہ جات بتائے ہیں، یہ ابتدائی تخمینہ جات ہے۔ اس کے جو بعد میں جو اثرات ہوں گے ہماری معیشت پہ اور معاشرت پہ، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ جو ہم اس وقت جو اندازے بتا رہے ہیں، جو شیر رحمان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں ہمیں بتایا ہے، یا ان کی جو پریس ریلیزز جاری ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بہت جو ہے جس کو کہتے ہیں خوفزدہ کر دینے والے اعداد و شمار ہے۔ لیکن آنے والے وقتوں میں اگر ہم نے تدارک نہیں کیا اور پیش بندی نہیں کی، تو میرے خیال میں خدا نخواستہ یہ اعداد و شمار اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور یہ صورت میں یہ اعداد و شمار یہی رہیں گے کہ ایک تو ہمارے تخمینہ جات صحیح ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ قدرت کو ہم پہ آنے والے دنوں میں ہم پہ رحم آئے، اور ہم اس قسم کے آفات سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ جو ماحولیاتی سائنسدان ہے، وہ جو گزشتہ 2-3 مہینوں میں ہم نے سیلاب کی جو تباہ کاریاں دیکھی ہے، وہ ہمیں مسلسل بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا پہلا اور آخری آفت نہیں ہے۔ خدا نخواستہ یہ جو جس طرح ہم ماحولیات کو تباہ کر رہے ہیں اور دنیا جو ہے غریب ممالک کے لیے تباہی کا باعث بن رہے ہیں اس ماحولیات کے حوالے سے،
تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پاکستان جیسے ممالک جو پہلے سے معاشی ونریبلٹی کا شکار ہے، ماحولیاتی مسائل یہاں پہ مزید بڑھیں گے، سیلاب بھی اسی طرح خدا نخواستہ آتے رہیں گے. اس کے لیے صرف اور صرف ہمارے پاس ایک ہی کنجی ہے کہ ہم پیش بندی کریں. قدرتی آفات کو ایک دن میں نہ روکا جا سکتا ہے، نہ اس کے نقصانات کا تدارک کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں جو ایکٹیویٹی کے حوالے سے، جو کوپ 27 کے حوالے سے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یا اس سے کیا ہمارے توقعات ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کی خارجہ پالیسی نے ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اور ماحولیاتی چیلنجز کے حوالے سے جو آغاز کیا تھا، یعنی انہوں نے یہاں پہ سب سے پہلے جو دعوت دی تھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہنگامی دورے پہ پاکستان آئے تھے، اور پھر جس طرح UNGA میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ساتھ جو جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ کے جس انداز سے انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، تو وہ بڑا جس کو کہتے ہیں حوصلہ افزا امر تھا. اب یہ کوپ 27 میں پاکستان کی یہی توجہ ہونی چاہیے کہ جو 40-45 ارب ڈالر کے ہم نقصانات کے تخمینہ جات لگا رہے کہ پہلی فرصت میں پاکستان کے لیے اس کا کوئی سبب بنے. اور دوسرا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے جس طرح دنیا سے اپیل کی تھی، اقوام عالم سے کی تھی، ورلڈ بینک سے، IMF جیسے اداروں سے، مالیاتی اداروں سے جو اپیل کی تھی کہ پاکستان جو ہے پاکستان کے قرضوں میں جو ادائیگیوں کے جو مسائل ہے اس میں پاکستان کی مدد کی جائے. اور پھر اسی کی تسلسل میں بلاول بھٹو صاحب نے یہی کہا تھا کہ فی الوقت ہم امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، بلکہ دنیا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے قرض جات ہے اس کی واپسی میں پاکستان کے ساتھ رعایت برتی جائے. ایک تو یہ میرے خیال میں یہ ایک ایجنڈے میں ایک اہم بات ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیش بندی بہت ضروری ہے کہ کس طرح ہم آفات سے بچے. پاکستان نہ صرف سیلاب کی تباہ کاریوں کا کہ شدید خطرات سے دوچار ہے، بلکہ یہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے کئی شہر زلزلے کے فالٹ لائن پہ ہے، ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، ہماری سمندری پانی کا سطح جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں. تو ان تمام مسائل کا میرے خیال میں یہ محور رہنا چاہیے، اور یہ اس کے لیے ضرور کوئی تیاریاں ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے. ہمایوں خان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں صاحب، کوپ 27 کی بات کر رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پلیٹ فارم سے؟ اور پاکستان کو جب نائب صدارت مل گئی ہے، شہباز شریف صاحب وہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ جائیں گے، اور یقیناً جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بہت بہتر انداز میں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم جو فیس کر رہے ہیں اجاگر کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ذرا اس پر بھی کامنٹ کر دیں. کتنی بڑی کامیابی ہے یہ ہمارے لیے؟ جی، بہت اہمیت کا حامل ہے اس چیز کا ہونا کہ پرائم منسٹر کو اور پاکستان کی اسٹیٹ کو جو ہے ریپرزنٹیشن ملی ہے وہاں پہ ایز وائس پریزیڈنٹ کے ہونے کی. میرا خیال ہے، اور جس وقت پاکستان اتنی شدید ماحولیاتی خطرات کے اندر گھرا ہوا ہے اور اس کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اس صورتحال کے اندر دنیا کے سب سے بڑے فورم پہ جو کلائمیٹ چینج کو یا اس کی چیزوں کو ریڈریس کرتا ہے، اس میں اس طرح کی ریپرزنٹیشن مل جانا میرا خیال ہے کہ یہ ایک کارنامے سے کم نہیں. اور میرا خیال ہے کہ اور ٹائمنگ اس کی بہت اہم ہے. اس وقت اس کو مل جانا اور وہاں جا کے پاکستان کی ریپرزنٹیشن کرنا 198 یا 200 ممالک کے درمیان، جن کا صرف مقصد ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ایسے کون سے اہداف کیے جائیں، ایسے کون سے طریقے کیے جائیں جس سے جو ہے دنیا کے جو گلوبل ساؤتھ ہے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہا ہے اس کو کیا جائے، اور پھر پاکستان کے کیس کو اجاگر کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا، یہ جو پچھلے چند مہینوں کی جو کوششیں تھیں وہ رنگ لائی ہیں، اور اس میں جو ہے اب وہ وہاں پہ جائیں گے. اب آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ تھا، جرمنی کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جرمن واچ کے نام سے، نبی رشید صافی صاحب اسی چیز کے ذکر کر رہے تھے. اس میں پاکستان جو ہے دنیا کے اب اس وقت 8ویں نمبر پہ ایسا ملک ہے جس کو اتنے شدید خطرات ہیں، اور اس کو دنیا کو 2 حصوں میں اس رپورٹ کے اندر رکھا گیا ہے. ایک وہ کہ جہاں پہ کوئی کلائمیٹ سے ریلیٹڈ کیٹاسٹرفی آ جاتی ہے جو وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے مختلف جگہوں پہ، اور دوسری کیٹیگری وہ ہے ان ممالک کی جہاں پہ ریگولر بیسس پہ آتی ہے. تو یہ 2000 سے لے کے 2020 تک کی جو ان کی پچھلی رپورٹ تھی جو 2021 میں آئی تھی، اس میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان کو ابھی تک 178 کے قریب جو ہے واقعات ہو چکے ہیں، جس میں گرمی کی لہر ہے، پانی کی کمی ہے، ڈینگی ہے، ملیریا ہے، پولیو ہے، اور بے تحاشا زلزلے ہیں. تو یہ آتے رہیں گے، اور انفارچونیٹلی مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا جو ہے نا وہ دکھ بھی ہو رہا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں کم نہیں ہوں گے یہ معاملات، کیونکہ ہم ان فالٹ لائنز کی ہیں کہ یہ رہیں گے.
ठीक है। उसके साथ पाकिस्तान की प्लानिंग करना, और जिस तरह भी आप जिक्र कर रही थी शहरी रहमान साहब की ट्वीट का, हाँ और जी। यूएन की और वर्ल्ड बैंक की, $40 बिलियन का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को अभी बिल्कुल। तक का, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक। तो अब COP27 में जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना, और पाकिस्तान के उस केस को जो फॉरेन मिनिस्टर ने भी बहुत मौकों पे किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, बाकी मिनिस्टर्स ने, क्लाइमेट चेंज के अंदर भी गुफ्तगू हुई, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और इसके ऊपर अगर आपको याद हो, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है उनका भी, और जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अभी जर्मनी गए थे तो फॉरेन मिनिस्टर के साथ गुफ्तगू में कहा कि हमें क्लाइमेट जस्टिस चाहिए। ठीक है। उसकी रीजन है कि पाकिस्तान 0.8%, लेस देन 0.08% जो है कार्बन एमिट करता है, और हमें जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेबल, जो यूएन सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। तो उस सूरत में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन, इस फोरम के ऊपर जाना, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट का मिल जाना, और फिर पाकिस्तान का केस को उजागर करना बहुत 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 अहमियत का हामिल है। ठीक है, बिल्कुल आपने क्लाइमेट जस्टिस की सही बात की है। इस हवाले से तो अब कंपनसेशन बनती है कि पाकिस्तान को इस हवाले से कंपनसेट किया जाए। यकीनन ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी इस हवाले से मज़ीद बात भी करेंगे। अभी ज़रा बात कर लेते हैं इस वक्त पॉलिटिकल फ्रंट पर जिस तरह से चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। अक्टूबर का महीना वैसे तो कुछ ठंडा होता है, लेकिन सियासी तौर पर अभी बड़ी गर्मा गर्मी है और हलचल है। अगरचे इमरान खान साहब जो है अभी तक कोई तारीख नहीं दे पाए हैं कि वो लॉन्ग मार्च कब करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान हमारे पास इत्तलात हैं कि शायद कोई डेट दे सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है वो इस वक्त ख़ास तौर पर इस वक्त की मुस्तरब हैं, जब कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कल जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखी, और उनको शायद ये महसूस हो रहा है कि मरीम नवाज साहब बरियत हो चुकी है, मुकदमे से वो जा चुकी हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं मरीम नवाज साहिबा के साथ तो फिर मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। इस वक्त मकबूलियत का जो उनका ग्राफ है वो यकीनन नीचे आएगा, तो उससे भी उनको बड़ा नुकसान होगा। फिर इकॉनमी के हवाले से जो चीज़ें वो लेकर चल रहे थे और जिस तरह से तनकीद हो रही थी इसहाक डार साहब की वापसी के बाद, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो नैरेटिव भी उनका जो है वो वीक होने लगा है कि कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, मुआशी तौर पर पाकिस्तान में हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या वो वाकई लॉन्ग मार्च कर सकते हैं? वो इस हवाले से एक ये आखिरी पत्ता है उनके पास, क्या वो उसको खेलेंगे? और अगर उनका ये पता नहीं चला, वो इसमें नाकाम हो गए, तो व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होगा? इसका मतलब उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल एनालिस्ट हैं वो इन सवालों का हमें जवाब देंगे। मैं चाहती हूँ कि सर फारूक साहब आप ज़रा इस पर पहले बात कर लीजिएगा। इमरान खान साहब अभी तक लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं दे पा रहे हैं, वो गुरेज़ा है। हर जलसे में वो कहते हैं कि अगले जलसे में मैं दूंगा डेट, 55 से 60 वो जलसे भी कर बैठे हैं, और अभी भी उन्होंने 3-4 जलसों का अपना जो शेड्यूल है वो दे दिया है। इसका मतलब है अभी भी कन्फ्यूजन है, लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। इस पर ये बहुत ज़रूरी मौजू है, इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले COP27 पर सिर्फ एक जुमले का इजाफा करना चाहता हूँ। जब आप उसके एजेंडे की बात कर रही थी तो मेरी समझ में एजेंडे का एक और नुक्ता आता है। मेरी अभी HEC के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार से बात हुई, वो एक और तरह से प्लान कर रहे हैं इसके नुकसानात से निपटने के लिए। वो यूनिवर्सिटियों को एक प्लेटफार्म पे ला रहे हैं कि वो जो नफ्सियाती मसाइल पैदा हो जाते हैं बेघरी से, अपनों के मर जाने से, रिस्क की कमी से, छत के ना होने से, और एक तवील मुद्दत तक पानी में रहने से इंसान के ज़हन पे क्या असरात होंगे, साइकोलॉजिकल क्या इश्यूज आएंगे, उसको वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि ये भी इतना बड़ा मसला है कि हम दाखिली तौर पे नहीं कर सकते, तो हमें COP27 में भी और दुनिया के दीगर फोरम्स पर ये एजेंडे पर ये मसला लाना चाहिए ताकि हमें इस पे असिस्टेंस मिल सके। अब आगे बढ़िए इमरान खान के मामले पर देखिए, इमरान खान ने तो 25 मार्च के बाद भी कहा था कि 3 दिन के 25 मई के बाद कहा था कि 6 दिन के बाद आने वाले थे, तो वो 6 दिन अभी तक हुए नहीं। इसी तरह कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने कहा था कि अगले सैटरडे को हम इस्लामाबाद पे यलगार कर देंगे, नहीं हुई। तो इशू क्या है इसमें? इमरान खान की सियासत और उनके एक्शन को समझने के लिए एक बुनियादी नुक्ता हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए। वो जब भी उनके जो तजर्बा है वो तजर्बा इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स का नहीं है, वो किसी की हिमायत से, किसी की सरपरस्ती में और किसी की आशीर्वाद से तो कुछ कर सकते हैं, इसके बगैर कुछ कर नहीं सकते। तो लिहाजा
اب جو کچھ ان کو پولیٹیکل ایکٹیویزم کرنا ہے وہ اس طرح سے نہیں کرنا کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کرتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کرتی ہے یا دیگر جمہوری پارٹیز کرتی ہیں, وہ ان کے پاس ایسی کوئی سپورٹ کہیں سے دستیاب نہیں ہے. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ فی الحال بلف کھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ بلف میں آ جائیں تو معاملات ہو سکتا ہے کہ کسی طرح سے ان کے بہتر ہو جائیں. تو بلف آپ جانتے ہیں کہ کتنی دیر تک چل سکتا ہے, وہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی ہمیں لگتا نہیں ہے, یہی سبب ہے کہ اسی لانگ مارچ کی جو واریخیں ہم سمجھ رہے ہیں, اسی دوران میں انہوں نے ایک نئی بات کہہ دی ہے. نئی بات کہہ دی ہے کہ ہم جیل بھریں گے. بالکل. جیل بھرنے کی ہمیں 2 واقعات پاکستان کی تاریخ میں نظر آتے ہیں. اگر بہت پیچھے چلے جائیں تو 3. پہلا واقعہ 1953 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی. دوسرا سب سے بڑا واقعہ 1977 میں جب بھٹو صاحب کے خلاف عوامی تحریک چلی تو پاکستان قومی اتحاد جو بھٹو صاحب کے مخالفت میں بنا تھا, اس نے 3-4 مہینے تک اپنے کارکنوں سے جیلیں بھر گئیں, اور اتنی جیلیں بھری کہ جیل کے حکام یا پولیس والے لوگوں کو پکڑ کے جنگل میں چھوڑ آتے تھے, جیلوں میں جگہ نہیں تھی. تو اس کے بعد جب MRD کی تحریک چلی, پاکستان پارٹی کو 77 میں حکومت سے ہٹانے کے بعد, تو اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلی تو اس موقع پر بھی بہت بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہوئیں, اور ان سیاسی جماعتوں نے جیل بھرنے کی بات کو ایک حربے کے طور پہ استعمال کیا. لیکن وہ کیسے کامیابی سے کر سکے؟ وہ اس لیے کامیابی سے کر سکے کہ وہ جمہوری پارٹیاں تھیں, ان کی گراس روٹ لیول پر ان کے کارکن موجود تھے. اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے. اس کے بڑے جلسوں میں جو ہجوم ہے وہ بیسیکلی وہ یوں کہہ لیں کلٹ فالوئنگ ہے, یا پھر وہ ابرار الحق کو دیکھنے جلسے والے جو لوگ ہیں جو جلسے جلوسوں میں آتے ہیں وہ گرفتاری نہیں دیں گے, وہ لانگ مارچ میں شامل لانگ مارچ میں بھی نہیں دیں گے, ان کا مزاج گرفتاری بھی نہیں مختلف ہے. ہوگی. اور اگر جیسے PTV پہ حملہ کر دیا گیا تھا, جیسے پارلیمنٹ ہاؤس پہ, پرائم منسٹر ہاؤس پہ, ایوان صدر پہ حملہ کیا گیا تھا, اور مار پڑتی ہے, یہ مار کھانے والے لوگ بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا آپ کسی نہ تو تاریخ ہمیں نظر آ رہی ہے, اچھا آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور نہ کوئی بہت بڑی تحریک نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی, اسی پوائنٹ کو ذرا تھوڑا سا آپ بھی کلیئر کر دیجئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا, وہ کر پائیں گے؟ اور دوسرا میں آپ کی اپینین چاہتی ہوں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے گفتگو کی کل, اور انہوں نے بڑی اپنی دل کی باتیں کی, کچھ چیزیں انہوں نے ذاتی طور پر جو وہ محسوس کرتے ہیں وہ بھی بتائیں کہ سارے پروسیس میں کس طرح سے ان کو ہرٹ کیا گیا, بہت برے حالات انہوں نے فیس کیے. اب یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کا ازالہ ہونا چاہیے, جو میرے ساتھ ناانصافی ہوئی وہ سب چیزیں جو ہیں اس کو کیسے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ اس پہ بھی اپنی رائے دیں. اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑا ہوا ضمنی سوال یہ ہے کہ کیا اب عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کو اپنے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سمجھ رہے ہیں, اس لیے وہ مضطرب بھی ہیں کہ فوری طور پر کوئی نہ کوئی ڈیٹ دے دیں لانگ مارچ کی, لیکن اس میں کامیاب بھی نہیں ہو پا رہے, بند گلی میں آ گئے؟ جی پہلے بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی جو پریسر تھا یہاں لندن میں, اس حوالے سے اس پہ جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اس کی یقینی طور پر اہمیت بھی ہے, اور ایسے سوالات کے جوابات تلاش ہونی بھی چاہیے, اور عوام کو اس سے مطلع کرنا بھی بازحد ضروری ہے. کہ کیوں کر منتخب حکومتوں کو چند لوگوں کی اناؤں کی بھین چڑھا کے ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہ ہوا, اس سے پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا. نواز شریف صاحب کے یہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ سیاسی منظرنامے سے ان کو ہٹانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی تھی. آج وہ پھر پاکستان کی سیاست کا ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ڈٹلایا نہیں جا سکتا. ان کی سیاست سے اختلاف یا اتفاق کیا جا سکتا ہے, لیکن اس بات سے تو کوئی بھی اختلاف نہیں کر سکتا کہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون جو ہے پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور ان کو ان طریقوں سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی انہیں کیا گیا. اب یہ واقعہ تو ماضی کا حصہ بن چکا ہے, لیکن نواز شریف صاحب نے جو سوالات کیے ہیں اس کے جوابات ضرور ملنے چاہیے. اور یہ تلاش جو ہے وہ نہ صرف پارلیمان کا کام ہے, بلکہ جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ کم از کم ایک تو جو ہمیں بظاہر اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک غیر جانبدارانہ
رول لگ رہا ہے، اور کئی معاملات میں جو عمران خان صاحب اس قدر چیخ و جبی ہیں اور غصے میں ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. تو اگر وہ بالکل غیر جانبدار ہے تو اس غیر جانبداری کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ماضی کے ان غلطیوں اور ان کوتاہیوں کے بارے میں قوم کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو گھیرا گیا، اس کے خاندان کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا گیا، اور آج ہے کہ عدالت ان الزامات کی تردید کر رہی ہے اور وہ لوگ جو ہے ان الزامات سے بری ہو رہے ہیں. لیکن وہی سوال جو آپ نے اٹھایا تھا کہ یہ جو 4-5 سال جو اذیت میں شریف خاندان نے گزارا ہے، ان کی بدنامی ہوئی ہے، ان کی جو ہے خاندان میں اموات ہوئی ہے، نواز شریف صاحبہ کی والدہ رحلت کر گئی، ان کی جو ان کی اہلیہ اس دنیا سے چلی گئی، ان کی بیٹی جیل گئی، ان کی سیاست کو بدنام کیا گیا. اس کے جوابات کون دیں گے؟ وہ دوبارہ سیاست پہ آ چکے ہیں اور ایک اہم مقام انہوں نے حاصل کیا ہے، لیکن یہ سوالات اپنی جگہ پہ ہے. اور یہ جو میں آخری نقطہ بتا رہا ہوں، یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کو ایک بڑا چیلنج سمجھے، تو یقینی طور پر وہ سمجھ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کی سیاست کا اگر توڑ، جو ان کی منفی سیاست ہے، اشتعال کی سیاست ہے، اگر توڑ کسی کے پاس ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی ذات ہے. اور عمران خان صاحب یہ بات ہم سے زیادہ بہتر انداز سے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان سے جاتی ہوئی کہہ گئی ہے کہ وہ واپسی پہ اپنے والد اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو وطن واپس لا رہی ہے. تو ایک تو یہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو ان کو احتجاجی تحریک شروع کرنے کی کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی ہے، اور دوسرا ان کو یہ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر نواز شریف واپس آتے ہیں اور کوئی نئی انتخابی ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس میں عمران خان صاحب کی دال گلنے والی نہیں ہوگی، بہت مشکل سے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے. تو چیلنجز بھی ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب، ایک تو پنجاب کے حوالے سے بات یہ کی جا رہی ہے کہ وہ بڑی ٹینشن بن سکتی ہے عمران خان صاحب کے لیے. وہ ہاشم ڈوگر صاحب کو بھی تبدیل کرنے کی کچھ باتیں ہو رہی تھیں، اور وہاں بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں کچھ ڈویژن بھی ہے. اس کے علاوہ کے پی کے حوالے سے بھی بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے، وہاں حلف بھی لیے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں وہ روک لیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ اتنے لوگ آپ لانگ مارچ پر یا جلسے جلوس میں لے کر آئیں گے تو پھر وہ فنڈز جو ہیں وہ ریلیز کیے جائیں گے. اس قسم کی وہاں پر حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. جی بالکل، یہ جس طرح ڈاکٹر فاروق صاحب نے بھی کہا اور ابھی رشید صاحب نے تو بہت کمپریہنسولی ایکسپلین اس کو کیا. یہ ایک اٹر کنفیوژن نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو مجھے لگتا ہے، اگر آپ کے سوال کو میں بہتر طرح سے سمجھا ہوں کہ عمران خان اپنی لانچ مارچ جو ہے وہ لانگ مارچ لانچ کریں گے یا نہیں، اس میں مجھے لگ یہی رہا ہے کہ یہ اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اکانومی تھوڑی سی سٹیبل ہونا شروع ہوگی، پاکستان کو فارن پالیسی کے مختلف محاذوں پہ جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے کامیابیاں ملنا شروع ہو گئیں. ہمارے جو کچھ دوست ممالک تھے ان کی طرف سے جو پلیجز تھے وہ واپس آنا شروع ہو گئے. پھر ان کا جو نیریٹو تھا، مریم نواز صاحبہ کو جب عدالت نے جو ہے وہ بری کیا اور باعزت بری کیا، اس سے جو ہے ان کے جو نیریٹو کو عمران خان صاحب کے اس کو ٹھیس پہنچی. اچھا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کو اب یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں یہ آخری پتہ جو اس طرح آپ نے کہا یہ پھینکوں گا اور میں اس میں ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. جی، تو اس ناکامی کے ڈر سے جو ہے نا مختلف قسم کے حربے اپنائے جا رہے ہیں. اور پھر ان کی جو آڈیو لیکس آئی ہیں، کئی میٹنگز میں کہہ بھی چکے ہیں کہ میں بند گلی میں جانا نہیں چاہتا، لیکن لگتا ہے کہ ساری صورتحال سے شاید وہ پھر جا تو بند گلی میں ہی رہے ہیں نا. اس کا کوئی رزلٹ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جس سے فائدہ ان کو. جی نہیں، میری ذاتی رائے میں بھی یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ سیاست کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کسی طرح سے متحرک رکھنا ہے یا اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، تو یہ جلسے جلوس جو بڑے عرصے سے وہ کر رہے ہیں. اور بائی دی وے ان کی یہ جو آخری جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ جلسے جلوس بھی اس وقت ہو رہے تھے جس وقت ملک سیلاب کے اندر شدید گھرا ہوا تھا، $40 بلین کا نقصان ہو گیا اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کے مسائل کو لے کے بڑی ہوئی تھی اور وہ ایک کسی سو کالڈ حقیقی آزادی کے پیچھے لگے ہوئے تھے. صحیح ہے. تو اب اس حقیقی آزادی سے وہ نکلنے کے لیے جو ہے نا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب ان کی پولیٹیکل حقیقی آزادی کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح میں اس چیز کو اوائڈ کروں. میں لوگ جو الیکشنز ہیں، بائی الیکشنز، اس کے اندر بھی جاؤں لیکن میں اسمبلیوں میں بھی نہ جاؤں.
नवाज शरीफ साहब की वापसी के अगर इम्कानात हो रहे हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी जो कम हो रही है, जो अक्सर हमने सुना कि जलसों में लोगों की तादाद कम होती है, इन सारी चीजों ने उनको अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया और वो घबरा गए हैं। परेशान और कर मेरा दिया। ख्याल है डिलेइंग टैक्टिक्स आएंगी उनकी तरफ से, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क जो है इस किस्म की पोलराइजेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सैलाब की वजह से। हमने मिल के इकट्ठे हो के आगे बढ़ना है। तो अगर एक पार्टी जो है जो 2-3 सूबों में है वो इस किस्म की हरकतें करती रहेगी तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, और नुकसान अवाम का होगा, पाकिस्तान का होगा। ठीक है। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ अब आखिर में ज़रा थोड़ा सा इसको हम ख़त्म करना चाह रही हूँ इस टॉपिक को। एक तो पॉलिटिकल स्पेस की बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त सुकड़ रही है, सपोर्ट उनकी कम हो रही है, वो उसको बहाल करना चाहते हैं। इसकी वजह से भी वो लॉन्ग मार्च करने का इरादा तो रखते हैं, इंडिया देते भी हैं, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही। दूसरी तरफ एक बहुत अहम ये भी नुक्ता है कि आर्मी चीफ कह चुके हैं इस हवाले से, बिल्कुल क्लियर उन्होंने कह दिया कि हमें सीखना चाहिए, वक्त से दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, ऐसी किसी चीज़ की ना तो हम सपोर्ट करेंगे और ना ही इजाज़त देंगे। आर्मी चीफ वाला तो इस कदर अहम ऐलान है कि उस पर तो आप कई प्रोग्राम कर सकती हैं। वो बड़ा यानी यूँ समझें कि चेंज ही कर दिया उसने जी मंजर। बिल्कुल। लेकिन एक बात आप ये देखें कि इमरान खान कोई फैसला कुन कदम क्यों नहीं उठा रहे। उसकी एक वजह तो ये नज़र आती जो अभी आपने बताया कि जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनको मशरूत किया जा रहा है लोग केपीके लाने में, से। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे एक बात ये पता सर चल हलफ लिए जा रहे हलफ हैं। लिए जा रहे हैं, इससे एक बात ये पता चलती है कि उनकी समझ में आ गया है कि अब अगर कोई मैं एक्टिविटी करूँगा तो मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं। एक बात ये देखिए साइंटिफिक सा जवाब है ये, है ना। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मिसाल ये आखिरी हरबा हो सकता है लॉन्ग मार्च ना। हाँ, बिल्कुल। इब्तदाई तो नहीं हो अब सकता। क्या रह गया? अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो लॉन्ग मार्च कर लें। वो कहेंगे जी F9 पार्क में चले जाएं, कश्मीर हाईवे पे आप रुक जाएं, परेड ग्राउंड आपको दे देते हैं, वहाँ चले जाएं, वहाँ बैठे रहें 1 हफ्ता 10 दिन, जितने दिन भी बैठ सकते हैं बैठ जाएं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? उसके बाद असल सवाल तो अगर ये है। इलेक्शन नहीं होते फिर आपके पास क्या होगा? फेस सेविंग कैसे होगी? फेस सेविंग किस कैसे तरह होगी? से आप आगे बढ़ेंगे? तो बुनियादी बात यह है कि जो सियासी जमातें होती हैं वो इस तरह से हमले करती नहीं हैं। और जब अगर वो करने की नौबत आती है तो फिर सियासी जमात लाहौर से चलती है, गुजरांवाला तक आती है और मंजर तब्दील हो जाता है। आपको पता है चीफ जस्टिस बहाल हो गए थे, तो ये होता है। तो इमरान खान इसमें से किसी भी सिचुएशन में नहीं है, एक बात। दूसरी बात क्या है, इमरान खान अब जब उनको ये सब अंधेरा नज़र ही आ रहा है तो वो इतने वो हाथ पांव मार क्यों रहे हैं? तो इमरान खान को हाथ पांव इसलिए मार रहे हैं, आप ये देखें कि एक आदमी जिसको तैरना नहीं आता और आप उसको समंदर में फेंक दें, गहरे समंदर में, तो वो क्या करेगा? यानी उसको तैरना नहीं आता, वो पानी में है तो खुद गए ना, उनको किसने फेंका? तो कहने और उसको सियासत भी नहीं आती, तो कहने का मतलब ये है कि अब या तो वो हाथ पांव मारेगा या फिर वो डूबने का इंतज़ार करेगा। तो हर आदमी जो जान है, जिसमें अंदर जान है, वो हाथ पांव मार के कुछ 1-8% बचने का चांस हो सकता है। तो वो चांस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब रह गया आर्मी चीफ वाली बात। देखें आर्मी चीफ, एक तो ये कि फ़ौज ने ऐलान कर दिया कि हम सियासत से और इस सारे मामले से दूर हैं और हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान की मईशत और सियासी इस्तेहकाम को कोई गैर मुल्की ताकत या मुल्की ताकत अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगी, तो उसको इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये ऐलान क्या बता रहा है? ऐलान ये बता रहा है कि मुल्क सीधे रास्ते पर चला हुआ है, मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। जो आपने उसको खारजा ताल्लुकात में तनहा कर दिया था, उस तरफ भी यानी कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। तो अब आपको पाकिस्तान को डीरेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपने अगर पॉजिटिव सियासत करनी है तो करें, वरना फिर आपके लिए यानी अंधेरा है आगे। ठीक है, अभी हमें आगे बढ़ना है, ज़रा थोड़ा सा एक और टॉपिक है उस पर भी हम बात कर लेते हैं, और बड़ी अहम ये टॉपिक है जिस पर शायद हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, इस पर तवज्जो नहीं दी गई है। जर्मनी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने जब मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जर्मनी में थे, तो उसमें जर्मनी की तरफ से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कश्मीर पे, उसकी हिमायत की गई है, उसका इआदा किया गया है। और इससे पहले जब हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे थे तो मैंने ये जिक्र किया था कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो
وہ بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں پاکستان کے کیس کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کا ایک پازیٹیو جو چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ ہم اس سے پہلے جس طرح سے آئسولیشن کا شکار رہے ہیں اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے جس طرح سے اسٹیگننٹ رہی ہے، اس سے وہ باہر نکالنے کی پاکستان کو بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا فوری طور پر جیسے ہی یہ حکومت قائم ہوئی ہے، انہوں نے امریکہ کا وزٹ کیا، چائنا کا وزٹ کیا ہے، جرمنی کا وزٹ کر چکے ہیں، ایران کا اور دیگر بہت سارے ممالک